امیر صحابہ میں سے، مالدار صحابہ میں سے. ہماری طرح ذات پات امیری غریبی نہیں دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک مالدار صحابی، ان کی بہن کو بلال رضی اللہ عنہ کو دیے. کون بلال؟ جو کہ غریب غلام تھے، کالے تھے، گڈے تھے، چھوٹا خط تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دیے. کیوں؟ دینداری اور تقوی کو دیکھ کے دیے. اس بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیے تھے، جنت میں پیروں کی قدموں کی چلنے کی آواز سن کے آگے دیے تھے. تو اس لیے دینداری کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرتے تھے. آسان نکاح. تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. ایک دن فجر میں نماز کو آئے تو کپڑوں میں ایک نشان دیکھے. اس زمانے میں جو دولہا ہوتا تھا، خوشبو جو لگاتا تھا، وہ صرف شادی کے وقت یا خوشی کے موقع پر لگاتا تھا. وہ ایک نشان دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پوچھے، اے عبد الرحمن، کیا ہے یہ کپڑوں پہ نشان دکھ رہا؟ شادی کر لی ہے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے. اب یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ عبد الرحمن، اچھا، صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ صحابہ کسی سے محبت کرتے تھے. وہ کس سے محبت کرتے تھے؟ نبی سے. ماں سے، باپ سے، بھائی بیوی، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی. لیکن یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، لیکن نبی کو بھی نہیں معلوم ہوا. مطلب کیا ہوا؟ شادی کی دعوت، شادی میں بلانا کوئی ضروری ہی نہیں. اگر بلانا ضروری ہوتا، شادی کی دعوت دینا ضروری ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بلاتے تھے صحابی، لیکن نہیں بلائے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ہاں شادی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کر لیا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم ہے؟ ولیمہ کرے کیا؟ دیکھو خرچہ صرف ایک ہے، شادی کی دعوت نہیں پوچھے اللہ کے رسول. ولیمہ کرے کیا؟ بولے نہیں اللہ کے رسول نہیں کرا ابھی. تو جاؤ ولیمہ کرو. اور مہر میں کیا دیے یہ بھی پوچھے. مہر میں کیا دیے تم بیوی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ایک ٹکڑا دیا. مالدار صحابی تھے، مہر میں بیوی کو دیے، سونا دیے، لیکن ولیمہ نہیں کرے. تو اللہ کے رسول بولے ولیمہ کرو. اچھا پلٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بولے، کیا عبد الرحمن میرے کو بھول گئے تم، شادی کی دعوت نہیں دیے، ایسا کیسا شادی کر لی؟ ہم بولتے نا انہیں کون کی کب کی، ایک بار ملے سو رہتا، اس کو بھی پوچھتے کہ آج ہی تمہارے بچیوں کی شادیوں میں ہمارے کو نہیں بلائے، بھول گئے، غیر ہے سمجھے، کیا کیا باتیں بولتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں بولے، ولیمہ کرنے کا حکم دیے. آسان ہے. دیکھو شادی ایک اور آسان طریقہ، جابر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، جابر رضی اللہ عنہ بھی کیا کرے؟ نکاح کر لیے. نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جابر تم کس سے نکاح کرے؟ کنواری سے یا بیوہ سے؟ دیکھو اس زمانے میں کنواری اور بیوہ میں بھی فرق نہیں ہوتا. جابر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے جابر تم بھی کنوارے ہو، اور تم ایک کنواری عورت سے اگر نکاح کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن تم بیوہ سے نکاح کیوں کرے؟ خالی مشورہ دیے. تو جابر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں ایک کنواری عورت سے شادی کر لوں گا میری بہن کی کون ذمہ داریاں سنبھالے گا؟ یہ سوچ کے میں ایک بڑی عمر والی بیوہ عورت سے شادی کر لیا. مطلب کیا ہوا؟ جابر رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح ہوا، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہی نہیں ہوا، تو شادی کی دعوت نہیں تھی. اچھا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم کئی مرتبہ سنے. ان کی شادیوں میں بھی نہ لینا تھا نہ دینا تھا، ان کی رخصتیوں میں بھی کسی بھی چیز میں کوئی خرچہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیا ہوا، ایک عورت، آخری ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آخری واقعہ غور سے سننا، کتنا آسان تھا نکاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. جائز ہے. اگر دیکھیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ چوری چھپے میسیجز کرنا، افیئر کرنا، یہ وہ باتیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. لیکن جائز ہے تو کیا، اگر کوئی عورت کسی مرد سے یا کوئی مرد کسی عورت سے یا اس کے والدین سے ڈائریکٹ بول سکتا ہے میرا ارادہ ہے آپ سے نکاح کرنے کا، کیا آپ راضی ہے؟ یہ جائز ہے. عورت آئی بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے.
پھر پوچھی، اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر پوچھی، اللہ کے رسول خاموش رہے. اب صحابہ کو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں دے رہے، اس کا مطلب نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے. فوراً بازو میں ایک صحابی تھے، بولے اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ عورت سے میں نکاح کر لوں کیا؟ میں کر لوں کیا نکاح؟ بولے اچھا ٹھیک ہے، تو نکاح کرنا چاہتا ہے، عورت سے بھی پوچھے، وہ بھی راضی، یہ بھی راضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے مرد سے، ٹھیک ہے تجھے مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے مہر میں دینے؟ بولے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. غریبی تھی. جا گھر کو جا کے دیکھ، کچھ تو بھی ہوں گا، لے کے آ جا. گھر کو گیا، دیکھ کے آیا، وہ آدمی بولا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. کیا لوہے کی انگوٹی تو بھی ملتی ہوں گی، دیکھ کے آ جا. بولا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے میرے گھر میں. مہر میں بیوی کو دینے کے لیے شادی کرنے کا ارادہ ہے، کیا ہے؟ آج کی طرح 5 لاکھ روپے، 10 تولے سونا، فنکشن ہال، کچھ بھی نہیں. وہاں صرف لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن شادی کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی. بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے، کون کون سی سورہ یاد ہے تجھے؟ بول. ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ پوری صورتیں یاد ہے. عورت کو پوچھے تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ وہ عورت بھی بولی مجھے اتنی یاد ہے. اچھا تو عورت کو کچھ صورتیں کم یاد ہے، مرد کو کچھ صورتیں زیادہ یاد ہے. صحابی کو بولے دیکھ میں تیرا نکاح کر دوں گا، لیکن مہر یہ ہے کہ تجھے یہ جتنی صورتیں یاد ہے شادی کے بعد تیری بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے. ان صورتوں کے بدلے میں تیرا نکاح اس عورت سے کر رہا ہوں. یہاں پر تعلیم ہی حق مہر بنی. اسی مجلس میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی بن کے چلے گئے گھر کو. کتنا آسان ہو گیا نکاح. لڑکا لڑکی راضی تھے، گواہ بھی موجود تھے، ولی کی بھی اجازت تھی، وہیں پر نکاح ہو گیا. کوئی پیسہ نہیں، کوئی دعوت نہیں، صرف قرآن سکھانا، یہ تعلیم مہر بن گئی، نکاح ہو گیا. ہمارے صحابہ کا نکاح اتنا آسانی کے ساتھ ہوتا تھا. صحیح بخاری کی یہ روایت. اگر کاش آج بھی ہم لوگ ایسا نکاح کرتے، کتنے پیسے بچا سکتے، کتنے جانوں کو بچا سکتے، کتنے لوگوں کو نہیں یعنی ایک اچھی زندگیاں دے سکتے ہیں.